الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز بھائی اور دوستو عزیزو، چونکہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقم من النیران فرمایا ہے۔ اتقم من النیران کا مطلب ہوتا ہے آگ سے آزادی، جہنم سے آزادی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری عشرہ چل رہا ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ چل رہا ہے، اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اس آخری عشرے میں اپنے رب کو منا لیں اور اپنی جہنم سے آزادی کا فیصلہ اپنے رب سے کرا لیں۔ جیسے مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ الحمد شریف میں ہے، اور الحمد شریف کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ اسی طرح پورے سال کا خلاصہ رمضان میں ہے، اور رمضان کا خلاصہ آخری عشرے میں ہے۔ یہ آخری عشرہ جو ہے وہ گویا کہ پورے سال کا اور پورے رمضان کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باب میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، تین لفظ حدیث شریف میں آئے۔ شد میزرہ، اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ لفظی ترجمہ تو اس کا ہوتا ہے کہ اپنی لنگی مضبوط باندھتے تھے۔ لنگی کو مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے۔ احیا کا معنی زندہ رکھنا۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ رات میں عبادت کرتے تھے۔ آخری عشرے میں حضرت کا معمول یہ تھا، پھر صرف طاق راتوں میں عبادت کا معمول نہیں تھا، پورے عشرے میں عبادت کا معمول تھا۔ آخری عشرے میں صرف طاق راتوں میں نہیں کہ 21، 23، 25 کو جاگ لیں، بلکہ پورا عشرہ، چاہے وہ طاق رات ہو یا طاق رات کے علاوہ ہو، 22، 23، 24، 25 کوئی بھی ہو، حضرت پورا عشرہ جاگتے تھے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی روایت میں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سال بھر اپنی عورتوں کے باب میں، اپنی بیویوں کے باب میں اتنے شفیق تھے، اتنے شفیق تھے، اتنے رحم کرنے والے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے قام رویدہ وفتح الباب رویدہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قام رویدہ وفتح الباب رویدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب کھڑے ہوتے تھے تو آہستہ سے کھڑے ہوتے تھے تاکہ بستر پر بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وفتح الباب رویدہ، اور دروازے کو بھی آہستہ کھولتے تھے تاکہ دروازے کی آواز سے بھی بیوی کی آنکھ نہ کھلے۔ جس نبی کی یہ شان ہو کہ سال بھر اپنی بیوی کی نیند خراب نہ ہو، اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے، وہی نبی آخری عشرے میں جگاتے تھے اپنی بیویوں کو کہ اٹھو اور نماز پڑھو۔ تہجد کے لیے جگاتے تھے، عبادت کے لیے جگاتے تھے، ذکر کے لیے جگاتے تھے۔ تو آخری عشرے میں آپ خود بھی اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے،
رات میں عبادت کرتے تھے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آخری عشرے کو بہت اہتمام سے گزارے، بہت اہتمام سے گزارے۔ یہ عشرہ بیانوں کا نہیں ہے کہ دیر تک بیان ہو، یہ بھی ایک شیطانی چرخہ ہوتا ہے کہ ایک ایک دیر دیر 2 گھنٹے بیان ہو اور اس میں لذتیں لے لی جائیں، اور یہ بھی ایک قسم کی لذت ہے۔ کانوں کو لذت مل رہی ہے، سننے والوں کو، بولنے والے کو بولنے سے لذت مل رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے لمبے لمبے بیانوں کا، مجلس بازیوں کا، دعوتوں کا، یہ عشرہ اس کا نہیں ہے، پارٹیوں کا، باہر بیٹھ کر کے مجلس بازی کرنے کا۔ میرے دل پر بہت شاق گزرتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رات میں، ایسی مبارک راتوں میں، رات 2 3 بجے تک مجلس ہو رہی ہے، نہ معلوم کیا کیا باتیں اس میں ہو رہی ہے۔ اس کے بجائے اپنے رب کو یاد کرنے میں اگر ہم لگ جائیں، یہ عشرہ تو وہ ہیں کہ جس کے اندر رات میں ہم ہو اور ہمارا اللہ ہو، بس ہم ہو، ہمارا اللہ ہو، ہم اس سے راز و نیاز کریں، ہم اس سے باتیں کریں، ہم اس سے مانگیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تک میرے پاس مال ہوتا ہے وہاں تک میرے سارے دوست ہوتے ہیں، دستور ہے، جب تک فلوس رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں وہاں تک سارے لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جہاں میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اور مسائل کھڑے ہو گئے اور میں حالات میں گھر گیا تو سارے دوست آہستہ آہستہ کٹ جاتے ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا۔ حالات میں سارے دوست کٹتے نظر آ رہے ہیں۔ حسن بصری نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تو اس کو دوست بنا لے جو تیری مصیبت میں بھی تجھ سے کبھی نہیں کٹے گا بلکہ تجھ پر رحم کرے گا، اور وہ ہے تیرا اللہ۔ تو اس کو دوست بنا لے کہ وہ مصیبت میں تجھ سے جدا نہیں ہوگا بلکہ تیری رہنمائی کرے گا، تجھے راستہ بتائے گا اور تیرے لیے راستے نکالتا جائے گا، تیرے دماغ پر باتیں ڈالتا جائے گا۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ملفوظ میں فرمایا کہ اپنے تقوی کی عزت کو، سنو غور سے اس جملے کو، دل پر لگ جاتا ہے، اپنے تقوی کی عزت کو گناہوں کی ذلتیوں میں نہ بیچا کرو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے تقوی کی عزت کو، اللہ جو تقوی کی بنیاد پر عزت دیتا ہے، اس کو گناہوں کی ذلتیوں میں نہ بیچا کرو۔ مطلب گناہ کریں گے، ذلتیاں آئے گی اور ہمارے تقوی والی عزت ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے تقوی کی عزت کو گناہوں کی ذلتیوں میں نہ بیچا کرو، اور جن کاموں سے تیرے رب نے منع کیا، ما منع اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے تجھے منع کیا اس سے تو رک جا۔ یہ ممانعت کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ جو تجھے دنیا میں بھی عزت کا پھل عطا کرے گا اور آخرت میں شرافت کا پھل عطا کرے گا۔ اتنی بہترین بات فرما رہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، اگر ہم اس سے رک جائیں گے تو اللہ دنیا میں بھی ہمیں عزت کا پھل عطا کرے گا، اور آخرت میں حق تعالی شرافت کا پھل عطا کرے گا، شرف اور مقام ملے گا حق تعالی کی طرف سے۔ اس لیے ہم جب چلتے ہیں نا راستے پر، تو کبھی دیکھا ہوگا کہ جب مردے کا وقت آتا ہے تو تی کی شکل بنی ہوتی ہے۔ تی کا مطلب ہوتا ہے ایک راستہ یوں جا رہا ہے، ایک راستہ یوں جا رہا ہے، 2 راستے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کو منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو ایک ہی راستے پر مڑنا پڑے گا، 2 راستوں پر مڑنے سے کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ یوں بھی جا رہے ہیں، یوں بھی جا رہے ہیں، تو کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا اللہ تمہاری منزل ہے، تو اپنی اس منزل پر پہنچنے کے لیے تمہیں ایک ہی راستہ لینا پڑے گا، اور وہ رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اگر خواہشات والے راستے پر چلو گے تو یاد رکھو منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں دل پر چوٹ لگنے والی بات بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ اے انسان، جب تو خواہشات کا دل دادا ہوتا آتا ہے، جب تو نفس کا پنجاری بن جاتا ہے اور نفس تیرا معبود بن جاتا ہے اور تو اسی کی بات پر چلنے، معبود بننے کا مطلب اسی کی بات پر چلنا، جیسے اللہ ہمارے معبود ہیں، ہم انہی کی بات پر چلتے ہیں. تو نفس جب تیرا معبود بن جاتا ہے اور تو نفس کی پرستش میں لگ جاتا ہے، اور تو پھر تیرا حال یہ ہوتا ہے کہ تو صرف اسی خواہشات کو پوری نہیں کرتا جو تیرے بس اور قوت میں نہیں ہوتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تو ساری خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کیا. وہ تو نہیں کیا ہے اس لیے نہیں کیا ہے کہ تو تیری خواہش تک پہنچ نہیں سکا، تجھے قوت نہیں تھی اس لیے تو نے نہیں کیا، ورنہ تو وہ بھی کرنے والا تھا. تیری طاقت سے باہر کا مسئلہ تھا اس لیے تو نے نہیں کیا، ورنہ یقیناً اس ہوس کو بھی میں پوری کر لیتا. تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ تو جن خواہشات سے رکا ہے وہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر نہیں، وہ تو پہنچ نہیں سکا اس لیے رک گیا ہے. اور فرمایا کہ تو اسی روٹی کو خرچ کرتا ہے اور اسی مال کو خرچ کرتا ہے جو تجھے پسند نہیں ہوتی ہے. اگر تیرے پسند کی ہو تو کبھی اللہ کو نہیں دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم وہی چیز اللہ کو دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، اور جو چیز پسند ہوتی ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دیتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. اس لیے کہ اگر اللہ محبوب ہے تو اس کی محبت کے مقابلے میں میری محبوب چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر وہ محبوب ہے، دنیا میں کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی محبت پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت پر میری جان کوئی چیز نہیں رکھتی ہے. تو اگر اللہ ہی ہمارا محبوب ہے تو پھر اس کی محبت پر مجھے میری محبوب چیز کا کوئی مقام نہیں ہوا کرتا. لیکن میں اپنی محبوب چیز کو روکتا ہوں اور جو مجھے پسند نہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. کپڑا وہ دیتا ہوں جو مجھے پسند نہیں، 2-4 روپے وہ دے دیتا ہوں جو زکوٰۃ کے ہوا کرتے ہیں، باقی للہ عطیہ کا مسئلہ نہیں، اور روٹی کا ٹکڑا وہ دے دیتا ہوں جو بچ گیا ہوتا ہے. تو جو محبوب نہیں وہ دے رہا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے رب سے محبت نہیں ہے، دنیا سے محبت ہے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بلائی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز بلائی کو، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تو محبوب چیز مانگ رہا ہے کہ جو سب سے محبوب ہو وہ میرے راستے میں دو. بھائی محبت کا امتحان بھی تو تبھی ہوگا، محبت کا امتحان بھی تبھی ہوگا کہ میں اس کی محبت پر دیتا ہوں یا میری محبت پر دیتا ہوں. اگر میں اس کی محبت پر دے رہا ہوں تو بڑی سے بڑی چیز دینا آسان، اور میری محبت پر دیتا ہوں تو پھر اس صورت میں وہی دوں گا جو مجھے پسند نہیں، جو میری نظر سے اتر گیا ہے میں اس کو خرچ کروں گا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ تو محبوب چیز مانگ رہا ہے، اور مسجد نبوی سے قریب میرا باغ ہے، بیرہا اس کا نام تھا، بہت قیمتی باغ تھا. آپ جانتے ہیں کہ شہر میں بالکل قریب ہو اس زمین کی ویلیو ہوتی ہے، اس مکان کی ویلیو ہوتی ہے، اس باغ کی ویلیو ہوتی ہے. مسجد نبوی سے بالکل قریب باغ، کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا اور گریپس کی بیلوں سے بھرا ہوا، اور میٹھے چشمے کا پانی، میٹھے کنویں کا پانی اس میں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف لے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور ابو طلحہ مختلف قسم کی کھجوریں لے کر کے حضور کی خدمت پہ پیش کرتے تھے اور وہاں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے. اتنا قیمتی باغ ہم اور آپ ہوتے تو چونکہ تعویلات کرنے میں ہمارا دروازہ بڑا کھلا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے کہ جی تو چاہتا ہے کہ ہم اس باغ کو دے دیتے، لیکن بڑا متبرک باغ ہے نا، حضور تشریف لاتے تھے اس لیے میں اس کو رہنے دیتا ہوں. نفس اندر سے بڑے اچھے انداز میں ہم کو سمجھاتا ہے، بڑے اچھے انداز میں، اس کی تعویلات بڑی عجیب ہوا کرتی. تو ایسا باغ جو بہت پیارا، اور حضرت خود بھی تشریف لے جاتے تھے اس میں،
فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو محبوب چیز مجھ سے مانگ رہا ہے اور اس سے قیمتی باغ میرے پاس کوئی نہیں، اس سے پیار بھرا، اس سے محبوب میری کوئی چیز نہیں ہے، میں اسی کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ جب اسی کو مانگ رہا ہے اللہ تو میں اسی کو وقف کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال رابح، مال رابح، بہت نفع والا مال ہے یہ، تو بہت نفع والا۔ اور دوسری حدیث میں ہے مال رائح، یہ تو بڑا اچھا باغ ہے، بڑا اچھا مال ہے، بڑا اچھا مال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، مجھے مت دو، یعنی میں تقسیم کروں اس کے بجائے آپ خود اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ اسے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کے مستحق، اپنے عطیات کے مستحق سب سے اول جو ہے وہ اپنے اقارب اور رشتہ دار ہیں، جو غریب ہے، جو مصرف ہے، جو مصداق ہے، جو ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کیا جائے، اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، اپنی بہن، اپنے بھائی، اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنی خالائیں، اپنی پھوپھیاں، قریب کے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان غربت کی زندگی والوں پر اگر وہ مصرف ہے تو اس صورت میں ان پر یہ اپنا مال خرچ کیا جائے، پہلے اقارب پھر ابائد، یعنی پہلے قریب والے پھر اس کے بعد دور والے، یہ مسئلہ ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ آخری عشرہ جو ہے وہ بہت مبارک عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کے اندر ہم ہو اور ہمارے اللہ ہو، ہمیں اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت میں میرے درجات کیسے بلند ہوں گے، جنت میں میرے درجات کیسے بلند ہوں گے؟ تو حضرت نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، آیت پڑھی الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ فرمایا جو بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی جو عورتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت بھی دے گا، اجر عظیم بھی دے گا، یعنی درجات بھی بلند کرے گا۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر یاد رکھو ایک تو وہ ذکر ہوتا ہے جو مشائخ دیتے ہیں، جو بیت ہوتے ہیں تو مشائخ دیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ ایک وہ اذکار ہے جو حق تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں ہمیں بہت سارے ذکر دیے ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اس کے علاوہ بہت سارے اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سارے اذکار نبی علیہ السلام نے دیے ہیں۔ اس میں شیخ کی ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شیخ سے بڑھ کر شیخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیخ بھی اسی کا محتاج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہم کو یہ اذکار دے رہے ہیں۔ ان اذکار میں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ روایتوں میں جو اذکار آئے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ان اذکار کو خوب کرنا چاہیے۔ اللہ کا نام وہ ہے جو قدم قدم پر ہماری حفاظت کرتا ہے، قدم قدم پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے پھنسانے کی کوشش کی اور دروازے سارے بند کر دیے اور فرمایا ہائی تلک، آؤ میں تمہیں اپنے اس برے کام کے لیے بلا رہی ہوں، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا معاذ اللہ، لفظ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ مجھے بچائے، معاذ اللہ، اللہ مجھے بچائے۔ بس اسی وقت آپ کے سامنے دلائل آتے گئے۔ اللہ کا نام وہ ہے کہ جو اس کے لینے پر اللہ تعالیٰ خود بخود بچانے کا راستہ نکلتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرنے والے زمین پر، معلوم ہوتا ہے اس دنیا کی روح ہی لفظ اللہ ہے، اس دنیا کی روح جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ جب تک اس زمین پر اللہ کرنے والا ایک بھی موجود ہوگا، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا۔ اس کا یہ بھی مطلب نکلا، محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا کا وجود مومنوں کے وجود کی بنیاد پر ہے، جب مومن ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ساری دنیا کچھ سمجھتی ہو
کہ ہمارے سائنس کی بنیاد پر ہے، ہماری ترقیوں کی بنیاد پر ہے، ہماری ایجادات کی بنیاد پر ہے، لیکن حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کا وجود مومنوں کے وجود کی بنیاد پر ہے۔ یہ مومن اللہ اللہ کر رہا ہے، دنیا کا نظام قائم ہے، اور جب اس لیے کہ دنیا کو بنایا ہی ہے عبادت کے لیے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اس کائنات کو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو عبادت کرنے والا مومن ہے۔ تو جب تک یہ عبادت کرنے والا ہے وہاں تک کائنات قائم ہے۔ ہم ایک شامیانہ بنائے بہت بڑا، شامیانہ جو بناتے ہیں نا شادی کے موقع پر کپڑوں کا، ہم شامیانہ بنائے تو جب تک ضرورت ہے شامیانہ رہے گا، اور جب ضرورت پوری ہو گئی تو شامیانہ ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اس کائنات کو بنانے کی غرض اللہ کی یادیں ہیں، عبادت ہے، تو جب تک یہ غرض باقی ہے یہ شامیانہ دنیا کا قائم ہے، اور جب اللہ کی عبادت کرنے والے ہی نہیں رہیں گے اور اللہ کرنے والے ہی نہیں رہیں گے تو اس شامیانے کی ضرورت کیا رہے گی؟ اس لیے اللہ اس کو ختم کر کے قیامت قائم کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا وجود خود اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک مومن باقی ہے وہاں تک، یہی وجہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں جو مومنوں کے لیے دعائیں کرتی ہے اور کیڑے مکوڑے جو مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ سمندر کا وجود بھی تب تک ہے جب تک یہ مومن ہے۔ یہ کیڑے مکوڑے اسی لیے دعا کر رہے ہیں کہ جب تک مومن ہے ہمارا وجود ہے، اور جب مومن نہیں ہے تو اللہ سبھی کو ختم کر دے گا۔ اس لیے مومن کے اوپر اور مومن کے ختم ہونے کا کیسے عالم ہوگا؟ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ کائنات کیسے ختم ہوگی؟ اللہ پہلے آہستہ آہستہ علماء کو اٹھائے گا، آہستہ آہستہ جو ہے دنیا سے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اور جب علماء اٹھ جائیں گے تو پھر جو حال قسم کے لوگ جو ہیں وہ امیر بن کر کے بیٹھیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ غلط مسائل بیان کریں گے، غلط فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جہالت پھیلے گی، اور جب جہالت پھیلے گی تو اس کے نتیجے میں کفر آئے گا، اور جب کفر آئے گا تو پھر دنیا کفر سے بھرے گی، اور جب کفر سے بھرے گی تو اللہ قیامت قائم کرے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے اکابر کی، اپنے علماء کی عزت کرو، ان کا مقام سمجھو، ان کا احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بقا یہ علم کا بقا ہے، اور علم کا بقا یہ دین اور شریعت کا بقا ہے، اور دین اور شریعت کا بقا یہ مومنوں کا باقی رہنا ہے، اور مومنوں کو باقی رہنا یہ کائنات کا باقی رہنا ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر ہے جس کو میں نقل کر رہا ہوں، جو آپ نے بخاری شریف کی شرح کے اندر فرمائی ہے کہ اہل علم کی قدر ہمیں اس لیے کرنا ہے، علماء کی قدر اس لیے ہمیں کرنا ہے کہ ان کا بقا علم کا بقا ہے، اور علم باقی رہے گا تو دین اور اسلام باقی رہے گا، اور دین اور اسلام باقی رہے گا تو مومنین کا ایمان باقی رہے گا، اور جب مومن باقی رہیں گے تو کائنات باقی رہے گی، اور جب کائنات باقی رہے گی تو پھر دنیا چلتی رہے گی، اور جب یہی چیزیں ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ تو بہرحال حضرت اللہ جل شانہ کا نام نامی اس میں گرامی ایک ایسا نام ہے، بڑا زبردست نام ہے کہ خود آپ نے وہ حدیث شریف بار بار سنی ہوگی کہ حضرت ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا اور قیلولہ کا تقاضا ہوا، آرام کا تقاضا ہوا، تو صحابہ کرام بھی ساتھ تھے درختوں کے نیچے، اور وہ درخت کوئی شاندار درخت نہیں تھے، ببول کے درخت تھے، کانٹے دار درخت۔ تو ایک جو اچھا درخت تھا اس کو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی درختوں کے نیچے صحابہ تشریف لے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا اور اپنی تلوار کو وہاں لٹکا دی۔ اب آرام میں تھے کہ اتنے میں کوئی دیہاتی آدمی جو قریب میں ادھر رہتا ہوگا وہ آ گیا اور حضرت ہی کی تلوار اٹھائی، حضرت کی آنکھ کھل گئی، تو وہ حضرت کو پوچھنے لگا میں یمنعک، کون بچائے گا تجھے؟ حدیث شریف میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچائے۔ جیسے ہی لفظ اللہ بولا تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ لفظ اللہ میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اسم اعظم پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دل کی گہرائیوں سے لفظ اللہ بول کر اس کو پکارنا یہ اسم اعظم ہے،
بندہ جب کہتا ہے اللہ تو میری ضرورت پوری فرما، فرمایا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ہم پکاریں اسے اللہ. تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اس میں اعظم ہے. صحابہ کرام آ گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے تیار ہوا اور اس نے تلوار اٹھائی مجھ پر اور مجھے پوچھنے لگا کہ کون بچائے گا. تو میں نے کہا اللہ. تو یہ تلوار گر گئی، یہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اسی معافی پر وہ ایمان لے آیا. نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر وہ ایمان لے آئے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اور وہیں پر وہ ایک بت تھا زلیخا کا، اس پر چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف نے پوچھا کہ یہ چادر کیوں ڈالی؟ کہا میرا بت دیکھے نہیں. تو کہا تیرا معبود نہیں دیکھے گا، میرا معبود تو ہر حال میں دیکھتا ہے. اور یہ دروازے کیوں بند کیے؟ فرمایا کسی کو پتہ نہ چلے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا 10 دروازے بند کر دے لیکن میرا رب تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ ہے وہ برہان، یہ ہے وہ دلائل. برہان ربی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا برہان ربی، رب کے برہان اور رب کے دلائل یوسف نے دیکھے. یہ وہ دلائل ہیں. اس پر مولانا حفظ الرحمان صاحب سبہاروی رحمت اللہ علیہ نے لکھا یہ دلائل حضرت یوسف کو تب نظر آئے جب انہوں نے لفظ اللہ کا تذکرہ کیا. معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اللہ وہ نام ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ دماغوں کی گرہیں کھول دیتا ہے، اللہ راستے بتاتا ہے. تو اللہ کا نام بہت پیارا ہے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کا ورد کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر خوب کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. نماز بھی ذکر ہے اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہے. روزہ بھی ذکر ہے اس لیے کہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. ساری ہی ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. بہت ڈرانے والی آیت ہے یہ. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو میرے ذکر سے دور رہے گا، اعراض کرے گا، میرے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو شیطان اس کا ساتھی بنا دوں گا. اللہ خود کہہ رہا ہے میں بنا دوں گا. نقیز، تابع کر دوں گا شیطان کو اس کے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. بس وہ شیطان، قرین اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے. شیطان ہر وقت پھر ہمارے ساتھ رہے گا. جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے تو شیطان ہمارا ساتھی ہوگا، اور جب وہ ہر وقت ساتھ رہے گا تو پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے، موت سے پہلے ایمان ہمارا سلب نہ کر لے. بعض بزرگوں نے واقعات لکھے ہیں کہ ایک آدمی کی موت ہو رہی تھی اور اس موت کے موقع پر شیطان اپنے چیلوں سے یوں کہہ رہا تھا لوٹ لو اس کے ایمان کو، یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد یہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے، بس یہ آخری وقت ہے، اس کا ایمان لوٹ. تو جب ساری زندگی وہ میرے ساتھ رہے گا تو کیا مجھے ایمان پر باقی رہنے دے گا؟ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرهم یوم القیامت اعما وقد كنت بصیرا. من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دور ہوگا، نمازوں سے دور، اللہ اللہ کرنے سے دور، تسبیحات سے دور، تلاوت قرآن سے دور، جو دور ہوگا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ کہتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. حالات پہ حالات، حالات پہ حالات، مصائب پہ مصائب، پریشانیوں پہ پریشانیاں، زندگی تنگیوں سے بھر جائے گی. فإن له معیشة ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ایک مصیبت نہیں کہ دوسری، دوسری نہیں کہ تیسری، تیسری نہیں کہ چوتھی، مصیبت میں چلتا رہے. پھر عاملوں کے پاس دوڑے گا، پھر عامل کہیں گے کہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. مجھے عملیات پر ایک بات یاد آئی
یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا، جادو ہوا، اس کا کوئی روایتوں میں ثبوت ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے نبی کو بھی اس جادو کرنے والے ساحر کا پتہ تب چلا جب اللہ نے بتایا. وہاں تک اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کس نے کیا ہے. خواب میں دو فرشتے آئے، جبریل و میکائیل، ایک سرہانے کھڑے رہے، ایک پاؤں کی طرف کھڑے رہے. پوچھنے لگے ان کو کیا ہوا ہے؟ تو کہا ان کو جادو ہے. کس نے کیا ہے؟ تو کہا لبید شاعر اور اس کی بیٹی نے، یہ یہودی تھے، انہوں نے کیا ہے. تو اللہ کے نبی صاحب وحی، جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے، قرآن اترتا ہے، روزانہ جبریل آتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس صاحب وحی اولو العزم پیغمبر کو ساحر اور جادوگر کے نام کا پتہ نہیں چلا جب تک اللہ نے نہیں بتایا. تو عامل کو کہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بلا وجہ کے نام ہے، یہ رشتہ داریوں میں توڑ ہے، یہ برکتوں کو ختم کرنا ہے، یہ معاشرے کو توڑنا ہے، یہ سب غلط باتیں. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کی زندگی کو سمجھنا چاہیے. من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ونحشرهم یوم القیامۃ اعمی، اور ہم ان کو قیامت کے دن بلائنڈ اٹھائیں گے، نابینا. یا تو دلائل سے نابینا ہوگا یا آنکھوں سے نابینا ہوگا. تو یہ اللہ سے یوں کہے گا، یہ اللہ میں تو دنیا میں بہت دیکھتا تھا، وقد كنت بصیرا، میں تو بہت دیکھتا تھا. تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، تو نے ساری دنیا کو دیکھا تھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا، تو اس سے غافل تھا. یہ تیری غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج تجھ پر یہ عذاب مارا گیا ہے کہ تجھے بینائی سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی ہم کو دعا سکھائی. استنجا میں جاؤ تو دعا، نکلو تو دعا، کھانا کھاؤ تو دعا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پیو تو دعا، مصافحہ کرو تو دعا. ہر موقع کی دعا سکھائی. وہ اسی لیے سکھائی ہے تاکہ مومن ہر وقت رطب اللسان رہے، اللہ کی یادوں میں، اللہ کی یادوں میں لگا رہے، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اللہ رہے. اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی. تو اللہ کرے کہ ہم ساری ہی زندگی اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، لیکن یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر تو اور بھی زیادہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامۃ مع المتقین مع الابرار. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.